حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں۔ جب حضرت خرقیل کی وفات ہوئی اور بنی اسرائیل کی بادشاہی ملک شام میں بکھر گئی، ہر ایک نے گمراہی کی راہ اپنائی اور تورات کے حکم کو بھلا دیا۔ بت پرستی ان میں عام ہو گئی۔ ان مشرک بادشاہوں میں شہر بالبک کا بادشاہ بڑا بت پرست تھا۔ ایک بڑا بت جو 20 گز لمبا تھا، اس کا نام بال تھا۔ لوگ اس بت کی پوجا کرتے تھے اور 400 خادم اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب لوگوں کی گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بال کو پوجتے اور خالق مانتے ہو اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ حضرت الیاس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان تک پہنچائی اور تاکید کی، مگر کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ صرف ایک ہی آدمی ایمان لا سکا اور وہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کی خبر ملی تو ان کے سینے میں حسد کی آگ بھڑکی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو جان سے مار ڈالیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں تشریف لے گئے اور پہاڑوں میں 8 سال تک چھپے رہے۔ بالبک کے بادشاہ نے بہت تلاش کرایا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 7 برس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار ہوا۔ تمام حکیم اور ڈاکٹر اس کے علاج سے پریشان ہوئے۔ بادشاہ اور اس کے قبیلے نے بال کی پوجا بھی کی تاکہ بیٹا تندرست ہو جائے، لیکن اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس پر بال کے پجاریوں نے بادشاہ سے کہا، بال تم سے ناراض ہے کیونکہ تم نے الیاس علیہ السلام کی تلاش چھوڑ دی اور اس کو قتل نہ کیا۔ جب تک حضرت الیاس علیہ السلام زندہ رہے گا تب تک بال بات نہ کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے کے روگ کی وجہ سے میرا دل اسی میں پھنسا ہوا ہے، مجھے ایک پل کے لیے بھی قرار اور آرام نہیں ہے۔ اگر بیٹا تندرست ہو گیا تو یکسوئی کے ساتھ الیاس علیہ السلام کو طلب کر کے مروا ڈالوں گا۔ پجاریوں نے کہا، اچھا ہے، ملک شام سے اور بتوں سے رجوع کر کے اپنے بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی مانگو۔ جب بال کا غصہ اترے گا تو ان کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرنا۔ اس کے بادشاہ نے ان پجاریوں کے اشارے سے 400 بے دینوں کو تیار کر کے ملک شام بھیجا کہ وہاں کے دیوتاؤں سے بیٹے کی تندرستی مانگے۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے میں اسی پہاڑی میں ٹھہرے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام رہتے تھے۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اترے اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں خدا ہوں، میرے سوا دوسرا خدا نہیں۔ ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد کو میں نے پیدا کیا ہے، مارنے اور روزی دینے والا میں ہوں۔ یہ تیری بدبختی اور جہالت ہے کہ تو میرا شریک ٹھہراتا ہے اور بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی چاہتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا نفع نقصان نہیں ہے۔ قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، میں تیرے بیٹے کو بہت جلد مار دوں گا اور تیرا غم بڑھاؤں گا۔ جب بادشاہ کے لوگوں نے یہ بات سنی تو ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ ان کے دل پر ایسی ہیبت چھائی کہ وہ پاگلوں کی طرح الٹے اپنے ملک کو پھرے اور حضرت الیاس کا پیغام بادشاہ کو پہنچایا۔ اس ظالم نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کے لیے قوم کے 50 مشہور آدمیوں کو بھیجا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بچا لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے 50 آدمی آسمانی آگ سے بھسم ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ نے اسی طرح کئی بار ان کے قتل کو آدمی بھیجے
اور ہر بار آسمانی آگ سے وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے ایک بڑا گروہ تیار کر کے وزیر کو بھیجا کہ جس طرح بن پڑے الیاس علیہ السلام کو پکڑ لاؤ، اور اس کے لیے جو چال چلنی پڑے چلو۔ جب وہ لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس اللہ کا حکم آیا، اے الیاس، تو بے جھجک ان کے پاس جا، تجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے ساتھ بالبک پہنچے۔ اس دن بادشاہ کے بیٹے کا مرض بڑی تیزی پر تھا۔ کسی کو اس کی مجال نہ ہوئی کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو چھیڑتا۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسر کی ماں کے گھر اترے۔ جب لوگوں کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھی اور وہ برائی سے باز نہ آئے تو حضرت الیاس علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے الیاس، تنگ دل اور رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ تو میرا چنا ہوا بندہ ہے اور میں بے نیاز خدا ہوں، مانگ میں تجھے دوں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں اس قوم کا پھر منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے الیاس، یہ کیا سوال ہے جو تو کرتا ہے؟ میں زمین کو تجھ سے خالی نہیں کروں گا، سارے لوگوں کی بھلائی تیرے وجود سے ہے، کوئی اور سوال مجھ سے کر۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہو کہ کئی برس تک اس قوم پر بارش نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر لمبی مدت تک میں بارش روک لوں تو یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن میری رحمت تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں نے 3 سال کے لیے ایسا کر دیا کہ جب تک تو نہ چاہے گا پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کے کھیت اور باغوں میں نہ برسے گا۔ اس کے بعد بارش کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قحط کی آگیں چاروں طرف پھیل گئی۔ قوم کی بدبختی کے دن آ گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام چھپ کر غریبوں اور بیواؤں کے گھر میں وقت گزارنے لگے۔ آپ جس گھر میں رہتے وہاں خوشحالی اور ہریالی آ جاتی تھی۔ لوگ اس نشانی سے ان کو تلاش کرتے رہتے اور آپ ایک گھر سے کسی دوسرے مکان میں چلے جاتے۔ ایک رات حضرت الیسر کے گھر آئے تو ان کی ماں بہت بیمار تھی۔ آپ کی دعا سے بیماری دور ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ اپنے لوگوں سے کہا، تم ایک مدت سے ان بتوں کی پوجا میں لگے ہو، ان کو جنگل میں لے جاؤ اور پانی برسانے کی ان سے مانگ کرو۔ اگر یہ پانی برسا دیں تو یہ سچے ہیں، نہیں تو تم ایک خدا اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ، میں اللہ سے دعا مانگ کر پانی برسا دوں گا۔ لوگوں نے بتوں سے گڑ گڑا کر پانی مانگا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ جب لوگ مایوس ہو گئے تب حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، بادل کا ایک ٹکڑا پیدا ہوا اور تھوڑی دیر میں وہ پھیل گیا۔ بارش شروع ہوئی، ملک پھر ہرا بھرا اور آباد ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگ گمراہی سے باز نہ آئے اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، خدایا مجھے اس قوم سے چھٹکارا دے۔ پھر آپ حضرت الیسر کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا ظاہر ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور الیسر کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنے منہ پر چادر ڈالی اور پھر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 4 پیغمبر اب تک زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام تو آسمان میں، اور خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام زمین میں۔ سبحان اللہ۔